جانے گرامی قدر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا نواسا امام علی مقام رات دی تنہائی دے اندر اپنی ہمشیرہ جناب سیدہ زینب نو نال لے کے اپنے نانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مزار پنوار دے حاضر ہون دینے آکے سلام عرض کر دینے نانا جی تہاڈا بیٹا آیا وے سلام کرنا آیا وے تہاڈے کولو اسلام تے قربان ہون واسطے اجازت لین واسطے آیا وے او عزیزان گرامی قدر سیدہ امام علی مقام نے اپنے نانا مصطفیٰ نال مزار تے جو راز و نیاز دی بات کی تھی میرا اپنا وجدان کہندا ہے یقیناً امام علی مقام نے اپنے نانا مصطفیٰ دی مزار تے کھڑے ہو کے عرض کیتی ہوئے گی نانا جی وہ حسین آیا وے جن دے واسطے تسی سجدے لمبے کر دیں دے سو وہ حسین آیا وے جن دے واسطے تسی خطبہ چھوڑ دیں دے سو وہ حسین آیا وے جنہوں تسی کندیاں تے بٹھان دے ہوں دے سو وہ حسین آیا وے جنہوں اپنی زبان اتھر چسان دے ہوں دے سو وہ حسین آیا وے اسلام تے قربان ہون واسطے اجازت لین واسطے آیا وے او عزیزان گرامی قدر ہتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین ذیشان چلیا تیرے موڈے تے جڑی تیری مہرے نبوت بین والا چڑھ کے نیزے تے اتے پڑھن قرآن چلیا ویکھ لے زینب سکینہ تے شہربانو نالے اکبر عباس جوان چلیا اساں پھر مسافرہ آنا نہیں تیرا دین بچان واسطے چلیا او عزیزان گرامی قدر میرے امام علی مقام نے جو اپنے نانا مصطفیٰ دے دربار بار تے حاضری درتی ہے یقیناً میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاواں نال نوازا ہوئے گا اور اس تو بعد پھر جنت البقیع شریف وچ گئے نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی نال نے ہمشیرہ بھی نال نے اپنی امی جان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دی قبر انور تے حاضر ہوئے نے آکے سلام عرض کر دینے بہن پواندی کھڑے ہو جاندے نے بھائی سرحاندی کھڑے ہو جاندے نے اپنی امی نال راز و نیاز دیاں گلاں کر دینے تے نالے کہندے نے مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر نبی کی دین کی خاطر خدا کے نام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر نبی کی دین کی خاطر خدا کے نام کی خاطر نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تیرا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے میرا کچھ رہے یا نہ رہے تیرا دین سلامت رہ جائے امام علی مقام نے عزیزان گرامی قدر اپنی امی جان دے مزار پنوار تے حاضری دیتی ہے امی کو اجازت لے کے پھر اپنے بڑے بھائی امام حسن مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مزار پنوار تے آئے نے اتھے سلام عرض کیتا ہے اتھے اجازت لے کے میرے امام علی مقام دا قافلہ او عزیزان گرامی قدر مدینہ چھوڑ کے وہ مدینہ طیبہ وے جتے عاشق دے دیوانے لوگ کہندے نے اللہ دی قسم مدینہ اگر نکل جائیے تے انجی بندہ لگتا ہے کہ جان نکل گئی ہے وہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مدینہ وے میرے پاک نبی نے فرمایا اگر مرنا چاہتے ہو تو میرے شہر مدینے مر جاؤ وہ مدینہ منورہ اتھے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مراد رسول جیسے عرض کردنے یا رب العالمین مینوں موت دیویں تے اپنے سونے نبی دے شہر چ دیویں حضرت امام مالک جیسے شخصیت مدینہ طیبہ نہیں چھوڑیا وہ مدینہ طیبہ جڑا پاک طیبہ شہر ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیٹا اور خاندان پورا جناب الوداع کہہ کے مکہ المکرمہ جا رہا ہے جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارا قافلہ جب مکہ پاک پہنچے شعبان المعظم شریف دے مہینہ 4 یا 5 تاریخ ہے مکہ
مکے والے نو پتہ لگ گیا کہ نواسے رسول آ گئے نے، شہزادہ علی آ گئے نے، اور مکے والے استقبال واسطے باہر آ گئے۔ مکے دے لوگ استقبال واسطے آئے نے، امام علی مقام دا پرتقبال استقبال کیتا گیا۔ پھر مکہ پاک رہے نے، ماہ رمضان بھی مکہ دے اندر گزاریا، ماہ رمضان تو بعد عزیزان گرامی قد زکات بھی مکہ دے اندر گزاریا۔ پھر عزیزان گرامی قد اس دوران کی ہویا، کوفہ والے نے خط لکھنے شروع کر دیتے، امام علی مقام والے خط لکھ لینے، اے امام علی مقام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کو شیعان علی کی طرف سے خط ہے، شیعان علی لکھ دینے، اے امام علی مقام ساڈا گورنر نعمان بن بشیر ہے، لیکن اسیوں دے پیچھے نمازاں نہیں پڑھ دے، اسی انہوں اپنا امام نہیں منیا، لہذا تہاڈی بارگاہ دے اندر التجا ہے کہ تسی کوفے آ جاؤ، تسی ساڈی امامت فرماؤ، ساڈی قیادت فرماؤ، ساڈی تبلیغ کرو، سانو راہ راست لے کے آؤ۔ او عزیزان گرامی قدر یکے بعد دیگرے خط آ رہے ہیں، آخر کر 2 بوریاں خطاں دیاں بھریاں گئیاں۔ تاریخ دے اندر مختلف روایات موجود نے، 2000 یا 200 کم از کم اتنے خط آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر جدو خط آ رہے ہیں، آپ نے مکہ والے نال صلاح کی دیئے، لیکن جڑے بھی صحابی رسول نال صلاح کر دینے، اپنے بھائی محمد بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیتا، ہر ایک نے کیا امام علی مقام کوفے نہ جانا، کوفے والے بے وفا نے، کوفی لا یوفی، کوفی دغا باز نے، لہذا کوفے نہ جانا۔ مگر امام علی مقام نے فرمایا نانا میرا فیصلہ ٹلے، دیکھو شرط سی نانے دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے بنے چوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ او عزیزان گرامی قدر آپ نے سارے دے مشورے سنے، فرمایا تسی سارے محبت کرنے والے ہو، تسی سارے ٹھیک فرما رہے ہو، لیکن اصل راز کی سی؟ او عزیزان گرامی قدر محققین نے بیان فرمایا ہے کہ رات میں امام علی مقام دے خواب دے اندر سرکار مدینہ نے چلوہ گر ہوئے، سرکار نے زیارت عطا فرمائی کہ آپ نے حکم عطا فرمایا بیٹے کربلا جاؤ۔ اس وقت امام علی مقام کسی دا مشورہ قبول نہیں کر دے پے۔ ادھر عزیزان گرامی قدر جدو پھر بار بار خط آ رہے ہیں، ادھر مکے والے نے مشورہ دیتا، مدینے والے بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ حضور نہ جانا، اور اگر جانا ہی ہے تو پھر پہلے کوفے دے حالات معلوم کر لو۔ او عزیزان گرامی قدر حضرت امام علی مقام نے کوفے دے حالات معلوم کرنے واسطے اپنے چچا دار بھائی مسلم بن عقیل نے روانہ فرمایا۔ مسلم بن عقیل جدو کوفہ گئے نے، کوفہ والے نے بڑا استقبال کیتا، 17,000 کوفیاں نے پہلے دن بیعت کی تھی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے بیٹے جناب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ مختار بن عبید ثقفی دے گھر جاندے نے، وہ دے گھر آپ جلوہ فروز ہوندے نے۔ 17,000 کوفیاں نے بیعت کی تھی، اگلے دن پھر کوفی بیعت کر رہے ہیں۔ 40,000 کوفیاں نے امام علی مقام دے دستے مبارک دے بیعت کی تھی۔ امام مسلم نے خط لکھی آوے کہ بھائی حسین آ جاؤ، کوفے والے جناب تہاڈا انتظار کر رہے ہیں، انہاں دے دلاں وچ تہاڈی محبت ہے، تسی تشریف لے آؤ۔ جناب امام مسلم نے خط لکھے، لیکن ادھر عزیزان گرامی کی ہویا بصرہ دا گورنر جناب عبید اللہ ابن زیاد ہے، اور ادھر کوفے دا گورنر نعمان بن بشیر صحابی رسول ہے۔ نعمان بن بشیر بڑا محب اہل بیت سی، لہذا اس نے کوئی رکاوٹ نہیں کی تھی۔ جدو کوفی جڑے جناب کوفی جڑے حضرت امام مسلم دی بیعت کر رہے ہیں، ادھر نعمان بن بشیر نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ ادھر یزید دے حامی جڑے نے انہوں نے یزید کو خط لکھیا ہے کہ اس طریقے نال امام مسلم کوفہ آئے نے اور وہ امام حسین دے حق تے بیعت لے رہے ہیں، لہذا کچھ کر ورنہ تیری حکومت خطرے میں چلی جائے گی۔ اور عزیزان گرامی قدر یزید نے پھر عبید اللہ ابن زیاد جڑا کہ بصرے دا گورنر سی، انہوں کوفے دا حکم نامہ دے کے فرمایا جا تو کوفے دا گورنر نے نعمان بن بشیر نو معزول کر دیتا ہے۔ ادھر نعمان بن بشیر معزول ہو گئے نے، ادھر عبید اللہ ابن زیاد حجازی لباس پہن کے مکی لباس پہن کے رات دے نیرے دے اندر مغرب تو عشاء دے درمیان 500 دے لشکر دے نال آنا ہے۔ ادھر جدو نقاب اڑیا ہویا ہے اور حجازی لباس پایا ہویا ہے، کوفے والے امام علی مقام دا انتظار کر دے پہنے۔ جدو انہاں حجازی لباس دیکھیا ہے، کوفے والے نے سمجھا شاید امام علی مقام آ گئے نے، انہوں نے بڑا استقبال کیتا۔ مگر عبید اللہ ابن زیاد مکارانہ ایارانہ طریقے دے نال گورنر ہاؤس پہنچ گیا ہوئے۔ گورنر
گورنر ہاؤس کے دروازے بند کر دیتے گئے نے، ادھر نعمان بن بشیر میں معزول کر دیتا گیا ہے، ادھر عبید اللہ ابن زیاد نے سارے روسانوں بڑے بڑے امیران بلایا، ڈرایا دھمکایا کہ امام علی مقام دا ساتھ چھوڑ دیو ورنہ میں تہاڈا ککھ نہیں چھڈاں گا، تہاڈے بچے یتیم کر دیاں گا، تہاڈے گھراں دے باہو برباد کر دیاں گے۔ وہی کوفی لا یوفی جنہ 40,000 نے امام مسلم دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، اور امام مسلم حضرت حانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر تشریف فرمانے۔ حانی حضرت حانی رضی اللہ تعالی بڑے حب اہل محب اہل بیت نے، اہل بیت نال محبت کرنے والے، مولا مرتضی نال محبت کرنے والے۔ حضرت عروہ بن حانی 80 سال تو زیادہ عمر مبارک ہے، لیکن اپنے علاقہ قبیلے دا سردار ہے، جدو چلدا ہوندا سی مہمات جاندا سی، 4,000 8,000 لشکروں دے نال آندا سی۔ عروہ بن حانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ امام مسلم انہاں دے گھر موجود نے۔ او عزیزان گرامی قدر قصہ مختصر، جدو عبید اللہ ابن زیاد نے ڈرایا دھمکایا، کوفی سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اگر وہ ویلا آیا ہوئے کہ انہوں نے خفیہ طور پہ حضرت امام مسلم دی تلاش کی تھی، آخر کار امام مسلم جناب عزیزان گرامی قدر حانی بن عروہ دے گھروں آپ باہر تشریف لے کے آندے نے، کیونکہ حانی نو گرفتار کر دیتا جاندا ہے، حادی دے ظلم کیتا جاندا ہے، عبید اللہ ابن زیاد انہاں دے ظلم کردا وے۔ ادھر آپ اس دے کہ جناب مسلم کیتے نے، لیکن حانی فرماندے نے میں نہیں دسنا کیونکہ میرے مہمان نے، لہذا میں تیرے حوالے نہیں کراں گا۔ لیکن جدو امام مسلم نو پتہ لگیا کہ میرے میزبان حانی دے ظلم اٹھایا جا رہے، شہزادہ امام مسلم جناب مسلم بن عقیل باہر نکلے نے، تلوار ہاتھ دے اندر کوفیاں دا مقابلہ کیتا ہے۔ مغرب دی نماز دا ٹائم ہویا ہے، 500 کوفی نال نے، 500 کوفی رہ گئے 40,000 وچوں۔ جدو آپ مسلح امامت تے کھڑے ہو گئے نے، جامعہ مسجد انبیاء کوفہ دی اج بھی گواہ ہے، اتھے مسلم بن عقیل مسلح امامت تے کھڑے ہوئے نے۔ ادھر جدو اللہ اکبر کیتی ہے، پیچھے 500 کوفی بھی غائب ہو گیا ہے، جڑے پیچھے کچھ رہ گئے تھے ہاتھ کھڑے کر ہاتھ کھول کے کھلوتے نے۔ اور عزیزان گرامی قدر جدو امام مسلم نے اسلام پھیریا تو سارے کوفی جا چکے سن، کلا شہزادہ رہ گیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اور ادھر میرے امام علی مقام نو خط مل چکی آوے، امام علی مقام نے تیاری شروع فرما دیتی ہے۔ قافلہ ادھر حج دا مہینہ ہے، حج دا مہینہ 8 ذوالحج نو لوگ حج کرنے واسطے آ رہے ہیں، میرے پاک نبی دا بیٹا جہاد واسطے جا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یاد شہید کربلا زندہ باد، یاد شہید کربلا زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد۔ عزیزان گرامی کے در حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ مقابلہ کیتا، آخر کار آپ زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ انہوں اٹھا کے گورنر ہاؤس پہنچایا گیا اور پھر محل دی چھت تو آپ انہوں زمین تے گرا دیتا گیا۔ اس طرح آپ دے شہادت ہوگی انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ دا لاشا مبارک انہوں نے چوک جی لٹکا دیتا عبید اللہ ابن زیاد نے، تاکہ کوفی ڈر جا۔ ادھر عزیزان گرامی قدر میرے پاک نبی دا نواسا چلیا تے گھر دے افراد نال نے، عورتاں بچے نال نے، کیونکہ کوفے والے دی دعوت آ رہے سن، انہاں دے خط آ رہے سن۔ تو جدوں آپ کوفہ دے قریب پہنچے، کربلا کوفہ تو اللہ اکبر 90 میل دور ہے۔ امام علی مقام کوفے تشریف لا رہے، لیکن رستے دے اندر ایک جگہ تے بہت سارے مقامات تے آپ نے پڑاؤ کی تھا، رکے تے ایک مقام تے جڑا کہ کربلا دے قریب حر بن یزید ریاحی انہوں 1000 دا لشکر دے کے عبید اللہ ابن زیاد نے امام علی مقام دا رستہ روکنے واسطے بھیجیا۔ 1000 دا لشکر حر بن یزید الریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آپ نے روکیا، پھر آپ دے نال زور دی نماز دا وقت ہو گیا،
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے نے اپنے بیٹے شہزادہ علی اکبر نو فرمایا بیٹا اذان پڑھو۔ اذان پڑھی تو فرمایا بھی نماز ساڑھے پیچھے پڑھنی ہے کہ اپنی پڑھنی تو اور کہنے لگا جناب نماز تو آڑے پیچھے پڑھنی۔ آپ نے فرمایا ایک ہی چکر نمازاں ساڑھے پیچھے پڑھ دیو تو رستہ بھی روک دیو۔ آپ نے انہوں نے سارے خط بخائے اور کہنے لگا جی میں نے انہاں خطاں دا کوئی پتہ نہیں، نہ ہی میں نے معلوم ہے، میں نے تے انہاں حکم ہے سی سپاہیاں سی فوجیاں سانو حکم ملیا کہ تو انہوں روکیے، تو لہذا اگر ایک خط ہیں تو انہوں بلایا گیا تو میں یہ عرض کر سکنا کہ جناب تسی رستہ تبدیل کر لو، میں عبید اللہ ابن زیاد میں آپ پہ موکلاں گا، میں جانا تھے وہ جانے، لہذا تسی۔ آپ نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ خیر اگے چلے اور نال نالے ایک ایسا مقام آیا، امام علی مقام نے پوچھا ایک کیڑی جائے، کچھ دسیا گیا جناب اے یقال لہو کرب بلا، وہ اس جگہ نو کربلا کیا جانا ہے۔ میرے امام نے فرمایا ایتھے خیمے لا دیو، کیونکہ ایک بار میں اپنے بابا علی المرتضیٰ نال ایتھے آیا سی، تے آپ نے فرمایا سی کہ بیٹے اس جگہ تے تو انہوں ازمایا جائے گا، لہذا نانا مصطفیٰ نے جڑی جگہ دا دسے وہ یہی سی، لہذا ایتھے رک جاؤ۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد دی قیادت اندر 4000 لشکر اور بھیج دیتا۔ عمر ابن سعد کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتر ہے، صحابی رسول دا پتر ہے، اور حضرت سعد او نے توجہ نال سننا ذرا، حضرت سعد او نے جنہ دے متعلق میرے پاک نبی نے فرمایا ہے سعد تیرے ہوتے میرے ماں باپ قربان جان، اور سب تو پہلے کافروں والے تیر چلان والے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اے او سعد ہے آج انہاں دا پتر سب تو پہلے حضیر میرے پاک نبی دی آل تے تیر چلان والا ہے، میدان کربلا سب تو پہلے انہیں تیر چلایا۔ جو 10ویں محرم آئی نا میں آگے دساں گا انشاءاللہ تانوں۔ تو حضرات عبید اللہ ابن زیاد اس نے 4000 لشکروں لے کے آیا، شمر حسین ابن نمیر اس نے بھی 4-5 لشکروں نے تقریباً 30,000 لشکر لے کے، کتنا؟ 30,000۔ تے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ یعنی کہ حضور دی آل امام علی مقام دے صفقہ 145، کنے؟ 145۔ حیران ہو گئے پہلے 72 سن دے 145 کس تو کر لیں۔ تعداد دے اندر اختلاف ہے، تعداد دے اندر اختلاف ہے، 72 تے مشہور ہے، تعداد دے اندر مورخین نے اختلاف لکھے ہے، لیکن ایک علامہ مولانا عبدالسلام صاحب انہوں نے کتاب لکھی ہے نواسہ سید الابرار، شہادت نواسہ سید الابرار فی مناقب نبی المختار، انہوں نے بڑی تحقیق نہ اور بحوالہ تمام شہداء دے نام بھی لکھے نے، اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں دی تعداد 145 سی، بہرحال کتے 30,000 کتے 145 یا 72۔ آخرکار عزیزان گرامی قدر یکم یا 2 محرم میدان کربلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے نے خیمے لائے نے، 2 محرم 3 محرم 4 5 6 7 بات چیت ہو رہی، ڈائیلاگ ہو رہے۔ امام فرماندے نے یا میں نو یزید کل جان دیو، میں انہوں نے خود گل کرائیں،
تو یا پھر میں واپس جان دو. لیکن عبید اللہ ابن زیاد دا یہ آرڈر آیا کہ جناب یزید کی طرف حکم ہے کہ ایک کوئی گل ہے، یا بیعت کر لو تو یا جنگ واسطے تیار ہو. اور امام علی مقام چونکہ جنگ واسطے نہیں گئے سن، یہ بات یاد رکھ لینا. اگر امام علی مقام جنگ واسطے جاندے آپ مدینہ پاک اشارہ کر دے تو ہزارہ لوگ آ جانے. مکہ میں جس طرح آپ استقبال ہویا، مکہ میں ہزارہ لوگ کٹھے ہو جانے. اور آپ تے اتے جانا نکھاور کرنے والے پروانے بے شمار. مگر اس دوران آپ نے کوئی جنگی مہم کسی قسم کا کوئی تذکرہ ہی نہیں فرمایا. کسی قسم کا کوئی تذکرہ نہیں فرمایا، کیونکہ آپ صرف اور صرف کوفیاں دی دعوت تے تشریف لے جا رہے سن. کیوں؟ ان دے وچ بھی اقراض علماء لکھا کہ آپ فرما دیں کہ اگر میں نہ جاواں تو ہو سکتا ہے کل قیامت دن میرے نانے مصطفیٰ دے سامنے شکایت لا دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے بے دین ہو رہے ساں، بھٹک رہے ساں، اسی اپنی رہبری واسطے امامت واسطے تواڈے بیٹے حسین نو بلایا سی تو آئے نہیں. اس واسطے کل قیامت انہاں دے کول اے بہانہ نہ ہوئے. تو بہرحال عزیزان گرامی قدر ابن زیاد دی طرف یہ آرڈر آیا کہ جناب اتھے حالات سخت کر دیو، امام علی مقام نو تنگ کرو، پریشان کرو، اتنا مجبور کر دیو کہ وہ بیعت کرنے واسطے مجبور ہو جائے. 7 محرم نو پانی بند کر دیتا، 7 محرم نو پانی بند کر دیتا، 8 محرم بھی پانی بند، 9 محرم بھی پانی بند. بات چیت ہو رہی ہے لیکن بے نتیجہ، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. جدو آئی نا 10ویں محرم دی رات، اگو دن 10ویں دا، تے ہون آ گیا فیصلہ کرنے دا ٹائم. ابن زیاد دی طرف وہ آرڈر ملیا ابن سعد نو کہ مہلت نہ دے، بالکل ارجنٹ فیصلہ کرو. لہذا ادھر جناب آگے کہ جنگ کرو ساڑھے نال، یا بیعت کرو یا جی جنگ کرو. تو امام علی مقام نے فرمایا پھر میں نے 1 رات دے دیو، 1 رات دے دو کہ میں تاکہ اپنے رب دی عبادت کر لوں. اللہ او عزیزان گرامی قدر میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم دی رات اگو 10واں دن چڑھنے والا، ساری رات میرے امام علی مقام دا گھرانہ اور آپ دے رفقا عبادت و ریاضت دے اندر مصروف نے. میرے پاک امام علی مقام نے اپنے تمام ساتھیوں نو بلایا، روایات دے اندر موجود ہے، آپ نے سارے نو بلایا، فرمایا بھی رات دی تنہائی ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جاوے، میں نو کسی نال کوئی ناراضگی نہیں. لہذا انہوں نے عداوت میرے نالے، دشمنی میرے نالے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو میرے نالے، تو ہاڑے نال کوئی کسی قسم دا مسئلہ نہیں. لہذا میں تو ہم خوش ہو کے اجازت دے رہا ہوں، چلے جاؤ، میں کسی نال کوئی ناراضگی دا اظہار نہیں کرانگا. لیکن تمام ساتھیوں نے زبان ہو کے کیا کہ اے امام علی مقام اس وقت اسی تو ہم چھاڑ کے جا نہیں سکتے، بلکہ تاریخ دے الفاظ گواہ نے وہ عرض کر دینے کہ جناب اسی مر جائیے پھر زندہ ہوئیے، پھر مار جائیے پھر زندہ ہوئیے، پھر ساڑھی خاک جلا دیتی جائے، ساڑھے جسم دی روح مطلب خاک بن جائے، ان ہواج اڑا دیتا جائے، 70 واری صحیح مریے، 70 واری زندہ ہوئیے، تو پھر بھی اسی تہاڈا ساتھ چھڑ کے نہیں جاوانگے. امام علی مقام خوش ہو گئے، اپنے ساتھیاں دے بھروسے دے جناب مزید دعا فرمائی. ادھر امام علی مقام دا گھرانہ جناب تلاوت دے اندر عبادت دے اندر رات گزارے آوے. ادھر 3 دن دے پیاسے سید نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گھرانہ پیاس آوے. نہر افراد تو ہر ایک پانی پی سکتا وے، آزاد غلام پانی پی سکتا وے، جانور پانی پی سکتے نے، درندے تے پرندے تے چرندے پانی پی سکتے نے، پر نہیں پی سکتے تے علی دے گھر والے نہیں پی سکتے، حسین دے شہزادے نہیں پی سکتے. میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبادت دے اندر مشغول نے، تلاوت دے اندر مشغول نے. ادھر پھر بیبیاں پردے دار عبادت دے اندر مشغول نے. جدو فجر دا ٹائم ہویا میرے امام علی مقام نے فرمایا شہزادہ علی
اکبر ادھر آؤ. جی ابا جی. حضور فرمایا اذان پڑھو. جناب شہزادے علی اکبر نے آخری اذان میدان کربلا وچ پڑھی ہے. جدو صبح فجر دی اذان پڑھی ہے شہزادے علی اکبر اعلان فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر. علی اکبر نے اذان پڑھی ہے اور عزیزان گرامی قدر پھر امام عالی مقام نے جماعت فرمائی ہے. تمام رفقا نے با جماعت نماز ادا کی ہے اور صبح سورج نکل آیا ہے. سب بندی شروع ہو گئی ہے. میرے امام عالی مقام دے ساتھی بھی جناب تیار ہو رہے ہیں, ادھر وہ بھی تیار ہو گئے ہیں. ہن جنگ دا آغاز نہیں ہو رہا, انتظار کیتا جا رہا ہے کہ پہل او کرن. کوفی کہندے نے کہ امام عالی مقام پہل کرن, لیکن امام عالی مقام فرماندے نے روکیا اے نہ وے اے پہل کرنا. لیکن دوستان گرامی قدر دونوں صفا تیار نے. عرب دے اندر رواج سی دو طریقے نال جنگ لڑی جاندی سی. یا تے مبارز دلبی کیتی جاندی سی, یعنی ایک دوسرے دے مقابلے جو 1 to 1 ایک بندہ مقابلے دے اندر آندا سی, یا حملہ یک بار کی کیتا جاندا سی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے تیار نے, ادھر آپ دے رفقا تیار نے, ادھر کوفی تیار نے. آخر کار زور تو وقت ہو گیا, زور تو 2 گھنٹے 1 گھنٹہ پہلے عزیزان گرامی قدر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے ادھر صحابی کھڑے نے. ادھر عمر بن سعد انہیں پکارے کہ جناب وقت ضائع نہ کرو, تسی جلدی حملہ کرو. عمر بن سعد نے پہلا تیر چلایا ہے, انہیں اعلان کیتا ہے یک بارگی حملہ ہو گیا ہے, یک بارگی حملہ ہو گیا ہے. 1 گھنٹے تک لڑائی جاری رہی ہے. جدو لڑائی ختم ہوئی ہے گردوں کو باغ ہٹیا ہے. میرے امام علی مقام دے 50 ساتھی شہید ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. کنے 50 ساتھی شہید ہو چکے ہیں. ادھر میرے امام علی مقام نے جدو پھر عزیزان گرامی قدر پھر زور تو پہلے پھر ایک اور حملہ ہوا ہے. میرے امام علی مقام دے ساتھی پھر جناب بہادری نال لڑے نے. آخر کار دوستان گرامی قدر تیسرا حملہ پھر اٹیک ہوا ہے. پھر وہ زور دی نماز تو پہلے ہوا ہے. اس تو بعد پھر مبارز طلبی شروع ہو گئی ہے. 1 to 1 جنگ شروع ہو گئی ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ساتھی جو مقابلے جا رہے ہیں, ادھر عزیزان گرامی قدر زور دی نماز دا وقت ہو گیا ہے. میرے پاک نبی دی جانثار میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے حضرت امام علی مقام دے جانثار حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے حضور نماز دا ٹائم ہو گیا ہے, تسی نماز پڑھو. میرے امام علی مقام نے فرمایا حبیب جاؤ کوفیانو اعلان کر دیو کہ تھوڑی دیر واسطے جنگ روک دیو, میں نماز ادا کر لواں. میرے امام علی مقام نے فرمایا میں نماز ادا کر لواں. اے حبیب تمہیں ساڑھے نال نماز ادا کر لے. حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی ہے. 80 سال تو زیادہ عمر پاک ہے, لیکن جرأت اور بہادری اتنی ہے اور جرأت و بہادری اتنی ہے. آخر کار یزیدی کہنے لگے نا اسی نماز دی مہلت نہیں دینی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے نے صلاۃ خوف ادا فرمائیے, جڑی جنگ دے میدان دے اندر نماز پڑھی جاندی ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیاں دا مقابلہ کر رہے ہیں. 52 بندے یا 65 بندے آپ نے مارے, جہنم رسید کر دیتے ہیں. کوفی کتے مار دیتے ہیں. آخر کار حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہو گئے. اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نواسے نے نماز ادا فرمائیے. ادھر پھر یکی بات دیگرے کدی حربن یزید ریاہی قربان ہو رہے ہیں, کدی میرے امام علی مقام سے حضرت امام علی مقام دے ساتھی یکی بات دیگرے شہید ہو رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر میرے پاک صلی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے دے پیارے ساتھی حضرت مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں. کدی وہاب بن عبداللہ کلبی شہید ہو رہے ہیں. ادھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے دے سارے رفقا یکے بعد دیگرے شہید ہو رہے ہیں. ان خاندان رسول دیواری آ گئی. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے نواسے جناب سیدنا امام علی مقام دے پیارے بیٹے جوان علی اکبر, وہ علی اکبر جڑا ہم شکل مصطفیٰ ہے, ہم شکل مصطفیٰ ہے, شبیہ مصطفیٰ ہے. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان دی بارگاہ جدر حاضر ہوندے نے. عرض کرنے ابا جی مینوں اجازت دے وہ میں میدان کربلا جانا وا. میرے امام علی مقام نے فرمایا بیٹے تینوں اجازت نہیں دینی, کیونکہ جدو بھی مینوں نانا مصطفیٰ دی یاد آندی ہے میں تینوں ویکھ لینا وا, کیونکہ شبیہ مصطفیٰ ہے, ہم شکل مصطفیٰ ہے. جناب حضرت علی اکبر شہزادہ, کون علی اکبر شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت امام
حسین دا بیٹا وے 18 سال دی عمر ہے ماں دا نام جناب سیدہ لیلہ بنت ابی مرہ وے حضرت عبیدہ عروہ بن مسعود ثقفی دا جناب عزیزان گرامی کے دم پوتا وے جناب پوتا او دے جناب بیٹی ہے جناب لیلہ او دے بیٹے نے حضرت علی اکبر شہزادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیتا ہے آخر امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی شہزادہ علی اکبر نے امامہ شریف پہنے آوے اور لباس پایا ہوئے ہاتھ میں ذوالفقار حیدری پکڑی ہوئے جدو میدان کربلا گئے نے آپ نے فرمایا او کوفی جو سن لو جڑے جان دے ہو تو ٹھیک ہے جڑے نہیں جان دے سن لو انا علی ابن حسین میں علی بن حسین بن علیہ فرمایا سن لو ہے علی اکبر نام میرا ہے علی اکبر نام میرا دادا مرتضی میرا میرے باغ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیارے نواسے دا پیارا بیٹا جناب شہزادے علی اکبر میدان ول گیا نے جدو آپ نے اپنا تعارف کرایا ہوئے کوفی سارے ڈر گئے نے کیونکہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چرکے کہن کانپ رہا ہے میرے امام علی مقام دے شہزادے للکارے آوے جدو میرے امام علی مقام دے مقابلے اندر کوئی نہیں آیا ابن سعد للکاریا کہنے لگا باہر نکلو طارق بن اشس بڑا پہلوان ہے طارق بن اشس میدان دے اندر آند آوے علی اکبر دا مقابلہ کرنے واسطے آند آوے میرے امام پاک دا پیارا شہزادہ جوان علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادہ علی اکبر نے ایک کوئی وار کیتا ہوئے طارق نو واصل جہنم کر دیتا ہوئے پھر ایک اور آیا جی آپ نے واصل جہنم کر دیتا ہوئے عزیزان گرامی قدر جو بھی آندا ہے علی اکبر دی تلوار دا نشانہ بن جاندا ہے میرے امام علی مقام دے شہزادہ جناب پھر آخر کر کوئی مقابلے وچ نہیں آ رہا ہوئے آپ امام علی مقام دے شہزادے یزیدی صفحہ دے اندر گھس گئے نے کدی ادھر حملہ کر دینے تے یزیدی بھج دینے ادھر کھپے حملہ کر دینے تے کھپے دوڑ دینے اگے حملہ کر دینے تے اگے دوڑ دینے آخر کار پھر پیاس لگی تے واپس گھر میں وچ آ گئے نے عرض کر دینے ابا جی اگر پانی مل جائے 2 گھٹ پانی مل جائے تو میں سارے یزیدیاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیاں گا امام علی مقام نے فرمایا بیٹے پانی تے کوئی نہیں پر میری زبان حاضر ہے امام علی مقام نے اپنی جزا زبان عطر چسائی ہوئے شہزادہ علی اکبر اپنے بابا دی زبان چوس کے پھر میدان کربلا وچ آ دینے 3 دن دے ترہائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں 3 دن دے ترہائے سید ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے شہزادہ جناب شہزادہ علی اکبر میدان میں جاندے نے آخر کار ابن سعد دی طرف اعلان ہوندا ہے کہ ہاشمی خون ہے علی المرتضیٰ دا خون ہے لہذا کلے کلے جاؤ گے تو مقابلہ نہیں کر سکو گے یک بار بھی حملہ کر دو او عزیزان گرامی قدر تیرہ تے تلواراں دی بارش ہو گئی ہے شہزادہ علی اکبر زخمی ہو گئے نے نٹھال ہو کے زمین تے تشریف لے آئے نے جو زمین تے تشریف لے کے آواز دیتی یا بتاؤ اے ابا جی تھامیو اے ابا جی منو پکڑیو امام علی مقام خیمے وچوں دوڑے نے شہزادہ علی اکبر دے کول پہنچے نے آخری سا چل رہے نے میرے امام علی مقام نے اپنے نوان پتر کو گود وچ بٹھایا ہوئے چہرہ مبارک تو خون صاف کیتا ہوئے گرد و غبار صفات کیتے تے اک گھوا دے بیٹا اک دے کول گل تے کرنا جناب شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپا دے گود دے اندر نے آخر کا عزیزان گرامی قدر روح مبارک پرواز کر جاندی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر شہزادہ علی اکبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے نواسے دے پیارے بھائی ابو بکر بن علی میدان جاندن اللہ اکبر ابو بکر بن علی میدان جاندن اور یاد رکھ لو جتنے بھی تاریخ دی کتابہ پڑھ لو امام حسین دا جڑا ساتھی بھی کربلا وچ گیا ہے نا جنگ واسطے 50 60 70 100 مار کے آیا ہے لیکن بھوک بھی ہے تے پیاس بھی ہے اتو گرمی دی شدت میرے دوستو میرے بزرگوں علی دے گھرانے نے جرت و بہادری دی اور مثالہ قائم کی دیا کہ قیامت تک وہ دی مثال کوئی نہیں حضرت ابو بکر بن علی گئے کوفیہ نو فنار کیتا جامع شہادت نوش کیتا جعفر بن علی گئے جامع شہادت نوش کیتا
عثمان بن علی گئے علیہ السلام، یہ کون نے؟ حضرت امام حسین دے سکے ویر علی دے پتر نے میدان کربلا وچ اپنے بھائی حسین تو جانا قربان کر رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان دے 18 افراد جامع شہادت نوش کیتا میدان کربلا، جندہ وچ سیدہ زینب سلام اللہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ دے 2 شہزادے حضرت عون اور محمد، چھوٹیاں عمران تے عرض کرتے ہیں امی جان اجازت دے ذرا مامو جی تے قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اے ہاشمی شہزادے جو میدان میں جاندے نا تو کوفی مقابلے چ کوئی نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے پتا سی حیدر کرار دا شاہ مرداں شیر جزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حیدر کرار دی جرت تو بہادری دے سارے جانے کوئی سامنے نہیں آندا۔ آخرکار بچے حملہ کر دیں، یک بار کی پھر تیران دی بارش ہوندی، کتنے 30,000 لشکر۔ شہزادے جامع شہادت نوش فرما لیندے، پھر سارے یک کے بعد دیگرے شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی، حضرت امام حسین دے بھائی عباس بن علی جنہوں نے علمدار کیا جانا ہے، 35 سال یا 33 سال عمر مبارک ہے، اور اللہ پاک نے وہ وجاہت اور وہ قدو کامت عطا کیتا سی۔ علماء نے لکھیا ہے کہ جدو آپ گھوڑے تے بہندے سن تے آپ دے قدمین مبارک زمین تے لگ دے ہوندے سن، تے آپ دا چہرہ انور بڑا روشن اور حسن و جمال دے پیکر۔ اللہ پاک نے وجاہت روب دبدبا بڑا عطا فرمایا۔ اس واسطے تے میرے امام نے انہوں نے اپنے فوج دا سپاہ سالار بنایا، جھنڈا عطا فرمایا، علمدار بنایا۔ تو جدو خیمے وچوں بچیاں دی آواز آئی نا الاتش پیاس، تے سیدنا عباس اپنے بھائی دے بار کو جانے تے فرما عرض کر دینے بھائی جان اجازت دیو ذرا۔